والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ کل کے سیرت کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے سخت ترین جنگ خندق کے روح میں سن 5 ہجری کو مسلم مخالف تمام جماعتوں کے ساتھ لڑی اور اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد سے ان تمام مسلم دشمن طاقتوں کے خلاف اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو اور اللہ کے رسول کو عزت دی اور عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ عظیم کامیابی اس لیے کہی جا رہی ہے گرچہ کفار و مشرکین کی طرف سے شاد و نادر ہی کسی شخص کو قتل کیا گیا تھا یا مال غنیمت کچھ ہاتھ آیا، پھر بھی اس کو عظیم کامیابی اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ اعصاب کی جنگ تھی، ذہنی جنگ تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک عظیم لشکر کے سامنے اپنا دفاع کیا اور ان کو کسی طرح کی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، یہاں تک کہ میدان چھوڑ کر ان کو آخر میں بھاگنا پڑا۔ اور پھر اسی کے بعد جو مدینے کے اندر یہود کا آخری قبیلہ بنو قریظہ کی شکل میں بچا ہوا تھا جو آستین کے سانپ تھے، ان سے بھی مسلمانوں کو خلاصی مل گئی، چھٹکارا مل گیا۔ اس لیے جنگ خندق مسلمانوں کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب جنگ کی صورتحال بدل جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مرحلوں کو آپ کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، ایک ہے جوانی کی زندگی، اور ایک ہے نبوت پانے کے بعد مکی زندگی۔ مکی زندگی کو بھی 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے سری دعوت کی زندگی، جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد علانیہ طور پر لوگوں کے بازاروں میں جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت کی زندگی کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہجرت کے بعد کی زندگی کا، جب جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ اور دوسرا حصہ جنگ کی اجازت ملنے کے بعد سے دشمنوں کا دفاع کرنا ہے، دشمنوں کے بالمقابل اپنا دفاع کرنا۔ اور یہ مرحلہ کم سے کم تک رہا، جنگ بدر سے لے کر یا اس سے کچھ پہلے جنگ عدان اور ابوا سے لے کر یہ جنگ خندق تک ہے، غزوہ خندق تک ہے، جب تک مسلمان اپنا دفاع کرتے رہے اور دشمن ہمیشہ مدینے پر چڑھائی کرتے رہے، یا دشمنوں نے مدینے پر چڑھائی کرنے کی سوچی اور وہ اس طرح پلاننگ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے خلاف ایکشن لے۔ اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یا تو دفاعی پوزیشن مضبوط کر لی یا پھر ان کو راستے کے اندر ہی روکنے کی کوشش کی، جیسے کہ مختلف غزوات میں جنگ بدر سے پہلے اور خود جنگ بدر میں بھی یہ صورتحال رہی۔ لیکن جنگ بدر کے بعد سے لے کر آخری زندگی تک بالکل صورتحال الگ رہی ہے۔ وہ کیا صورتحال ہے؟ اب مسلمان دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جنگ خندق کے بعد، غزوہ خندق کے بعد اب مسلمان اقدام کرنے لگے ہیں۔ کہیں سے کوئی خبر ملی کہ فلاں مسلمانوں کے خلاف اسلحے تیار کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا ارادہ بنا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار نہیں کرتے تھے، ان کے دیار میں جا کر، ان کے گھروں میں جا کر ان پر چڑھائی کرتے اگر کسی کے بارے میں خبر ملتی۔
चुनाचे इस गजवे के बाद, गजवे खंदक के चंद दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है कि बनुल मुस्तलिक के लोग, जिसका सरदार हारिस बिन अबी ज़रार था, वो अपने कबीले को लेकर और दूसरे अरबों को अपने साथ मिलाकर सहाबा किराम के खिलाफ जंग का प्लान बना रहे हैं, जंग का इरादा कर रहे हैं, और ये अपने आप लोगों को जमा करके असलिहे जमा कर रहे हैं कि मदीने पर चढ़ाई करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है बनुल मुस्तलिक वालों के मुतालिक इस तरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरैदा बिन हसीब अल-असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तहकीक के लिए आगे भेजा कि आप जरा तहकीक करके रिपोर्ट पेश करें कि ये खबर सच्ची है या ऐसे ही अफवाह है। बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डायरेक्ट उस कबीले में तशरीफ ले गए, बनुल मुस्तलिक में, और जो उसके सरदार थे, सरदार से जाकर खुद मिले, हारिस बिन अबी ज़रार से बातचीत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर हालात के बारे में बाखबर किया कि वाकई वो लोग इस तरह जंग की तैयारी हमारे खिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खबर सुनी कि वो हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार नहीं किया कि वो हमारे खिलाफ एक्शन ले, बल्कि खबर मिलते ही फौरन सहाबा इकराम की जमात को लेकर आपने उन पर चढ़ाई कर दी। इस गज़वे में, इस जंग में पहली बार अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी जमात, यानी मुनाफिकीन की जमात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के लिए निकलती है। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, अपनी पूरी जमात के साथ जंग के लिए अब ये अल्लाह के रसूल के साथ निकलते हैं, क्योंकि हालात अब इस तरह नहीं रहे कि हम पीछे रह जाएं और उसके बाद भी हमारे खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। जो 3 कबीले थे यहूद के मदीने के अंदर, उन तीनों का हश्र किया हुआ अपनी आंखों से देख चुके थे, और सबसे आखिर में बनु कुरैज़ा के 700 जंगियों को कत्ल किया गया और खंदक के अंदर सबको दफन कर दिया गया। अपनी आंखों से इन्होंने ये मंजर देखा तो इनके दिल में अब रौब बैठ चुका है कि अब हम मुखालिफत की पोजीशन में नहीं है, इसलिए बेहतर है कि जब भी जंग हो तो मुसलमानों के साथ मिलकर हम दुश्मनों के साथ लड़े, वरना अगर पीछे रहे तो हमारी पोल खुल जाएगी और हमारे खिलाफ भी वही एक्शन लिया जाएगा जो बनु कुरैज़ा वालों का हाल हुआ है। चुनांचे पहली बार ये लोग अल्लाह के रसूल के साथ निकले बाज़ाब्ता मैदान जंग की तरफ। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ और मुनाफिकीन की इस जमात के साथ बनुल मुस्तलिक की तरफ निकले। मुअर्रिखीन के माबैन इख्तिलाफ है कि हकीकत में जंग की नौबत आई या नहीं आई। सही बुखारी के अंदर इस गज़वे के मुताल्लिक जो रिवायत मौजूद है किताबुल मगाज़ी में कि अगार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बनिल मुस्तलिक व हुम गारून, कि अल्लाह के रसूल ने बनुल मुस्तलिक पर चढ़ाई की इस हालत में कि वो गफलत की नींद सो रहे थे। अचानक रात के वक्त हमला कर दिया, अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला कर दिया, संभलने का मौका ही नहीं मिला। यहीं पर एक मसला आता है कि क्या दुश्मनों पर अचानक हमला कर सकते हैं या मैदान जंग में पहुंचने के बाद उनको पहले इस्लाम की दावत दी जाएगी। एक हदीस मिलती है, बिल्कुल सही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की जमात को जंग के लिए भेजते तो नसीहत करते कि सबसे पहले जाकर उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर वो कबूल कर लेते हैं इस्लाम तो फिर उनके साथ जंग की नौबत ही नहीं आएगी। अगर वो कबूल नहीं करते तो उनको जिज़िये के ऊपर राजी किया जाए कि आप इस्लामी रियासत में आ जाए, गुजर बसर करें और टैक्स अदा करते रहे, आपके जानो माल की हिफाजत हम करते रहेंगे। आप हमारे खिलाफ तलवार ना उठाएं, हम आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे, बस अपनो अमान के साथ आपको रहने का मौका मिलेगा, आप टैक्स अदा करते रहे। यह है जिज़िये की शक्ल। ये दूसरी सूरत उनके सामने शर्त रखे, अगर इसे भी कबूल नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ जंग होगी। ये 3 सूरत हाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को बयान करते थे कि जंग शुरू करने से पहले उनके साथ ये 3 शर्तें रखो, या तो इस्लाम कबूल कर ले, या जिजिया देने पर आमादा हो जाए, या फिर जंग के मैदान में आए।
اگر دونوں صورتوں کو، دونوں شرطوں کو قبول نہیں کرتے تب جنگ کرنا، ورنہ پہلی جا کے جنگ شروع مت کر دینا۔ اور یہاں پر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق والوں پر چڑھائی کر دی، ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو بظاہر یہ عمل اس نصیحت کے خلاف نظر آتا ہے کہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ آپ جزیہ ادا کریں، آپ کے خلاف جنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ اچانک ان پر چڑھائی کر دی۔ تو کیا اس طریقے سے اچانک دشمنوں پر چڑھائی کرنا جائز ہے؟ نہیں، اس طریقے سے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کے اس عمل کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول خبر بھجوا چکے تھے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اللہ کے رسول نے، ان تک اسلام کی دعوت پہلے پہنچ چکی تھی، انہوں نے رد کیا، اس کے بعد بھی جنگ کی تیاری کرتے ہیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں رہ گیا ہے۔ پہلے اسلام کی دعوت ان تک پہنچ چکی ہے، انہوں نے اسے ٹھکرایا اور باضابطہ جنگ کی تیاری کی اللہ کے رسول کے ساتھ، تب اللہ کے رسول نے ان پر چڑھائی کی۔ تو یہ صورتحال بالکل کوئی الگ نہیں ہے عام صورتحال سے، بلکہ یہاں بھی پہلے اسلام کی دعوت پہنچائی گئی ہے، انہوں نے ٹھکرایا ہے، ان کے ساتھ جنگ کی نوبت بعد میں آئی ہے، جب انہوں نے اصرار کیا کہ ہم جنگ کریں گے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی ہے۔ اس لیے اس کو ایک الگ طرح کا رنگ دینا مناسب نہیں ہے، جیسے کہ بعض دشمن اس کو الگ طرح کا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بغیر اسلام کی دعوت دیے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، حالانکہ صورتحال ایسی نہیں تھی، پہلے ہی ان تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر حملہ کیا تو وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور خاص مزاحمت کی ضرورت نہیں پڑی، جو عورتیں تھیں، بچے تھے، قید کر لیے گئے، اور پھر مال غنیمت جو وہاں پہ ملنا تھا وہ حاصل ہوا۔ یہ مریسیع کے چشمے پر جنگ پیش آئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ بنو المصطلق بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کا دو نام ہے، بنو المصطلق اس علاقے کا نام ہے اور مریسیع ایک چشمے کا نام ہے، اس لیے دونوں نام سے اس غزوے کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی خاص کوئی بڑا غزوہ نہیں ہے جہاں پر مدبھیڑ ہوئی ہو اور بہت زیادہ مزاحمت ہوئی ہو، دونوں میں سے کسی کو بہت زیادہ جانی مالی خسارہ ہوا ہو، اس لیے یہ غزوہ مشہور نہیں ہے۔ یہ غزوہ دوسرے اسباب کی بنا پر مشہور ہے۔ اس غزوے میں اس کے بعد جو واقعات پیش ہوئے اس وجہ سے یہ غزوہ بڑا مشہور ہو گیا۔ دو واقعات خصوصی طور پر بڑے اہم ہیں، بہت سارے واقعات پیش ہوئے جن میں دو واقعات بڑے اہم ہیں۔ پہلا واقعہ کیا ہے؟ پہلا واقعہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا پورا ٹولہ، اس کی پوری جماعت اس غزوے میں پہلی بار شریک ہوئی تھی۔ یہ بھی گئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ بنو المصطلق تک، یہ بھی ساتھ میں ہے صحابہ اکرام کے۔ ایک واقعہ پیش ہوا، اس چشمے پر پانی پینے کے لیے ایک صحابی گئے اور ایک دوسرے صحابی کے ساتھ ان کی کسی بات پر اختلاف ہو گیا، تو میں ہو گئی۔ شیطان نے دونوں کو ورغلایا، اور انصاری ایک تھے، ایک تھے مہاجر، دونوں میں سے ایک انصاری تھے اور ایک مہاجر تھے۔ انصاری نے اپنے قبیلے کو آواز دی کہ اے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ، یہ مہاجر مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے مہاجرین کو آواز دی کہ اے مہاجروں میری مدد کے لیے آؤ۔ ایک وقت کے لیے شیطان کامیاب ہو گیا۔ یہ جو جاہلیت کی پکار تھی ان کے یہاں، عرب کے یہاں قبائل کی ایک جنگ جو چلی آ رہی تھی، یہ عصبیت فرق اٹھی اور بہت سارے صحابہ کرام اپنے اپنے جماعت کی طرف لپک پڑے۔ جیسے ہی یہ صورتحال پیش آئی، عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا اس آگ میں تیل ڈالنے کا۔ فوراً جا کے انصار کی جماعت کو ملامت کرنے لگا کہ تم ہی لوگوں نے ان کو اپنے سر پر چڑھایا تھا،
اور آج دیکھو تمہارے خلاف یہ لوگ میدان میں اتر رہے ہیں. اگر یہی صورتحال رہی تو ایک دن تمہارے سر پر چڑھ جائیں گے اور تمہیں مدینے سے نکال دیں گے. چنانچہ اس منافق نے اپنی منافقت کو حد درجہ اس موقع پر ظاہر کیا اور صحابہ اکرام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہیں لوگوں نے نا اپنا مال دیا تھا، ان کو آدھا مال تقسیم کر کے دے دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی بیویاں بھی دینا چاہتے تھے. آج دیکھو تمہارا بدلہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا دیا ہے. یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے، جیسے ہی پکارا انہوں نے مہاجرین کو، سب کے سب جمع ہو گئے تمہارے خلاف. تو اس طرح کرتے رہو اور بھگتو تم لوگ. اس طریقے سے اس منافق نے صحابہ اکرام کو آپس میں لڑانے کے لیے اپنی طرف سے پوری زور لگا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال سنی تو فوراً وہاں سے پوچھ کرنے کا حکم دیا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ منافق صحابہ اکرام کو آپس میں لڑا رہا ہے. یہاں تک کہ اس منافق نے کہا کہ اب ہم مدینہ جائیں گے نا، یہاں سے واپس ہوں گے تو مدینہ پہنچنے کے بعد ان کو ہم مدینے سے باہر نکال کے پھینکیں گے، ان مہاجرین کو. اور اللہ کے رسول کے بارے میں اس خبیث نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِّ، ہم میں سے جو معزز شخص ہے، اپنے آپ کو مراد لے رہا تھا کہ میں معزز ہوں، اس قبیلے کا سردار میں ہی بننے والا تھا، تو ذلیل ترین شخص کو مدینے سے باہر نکال دے گا. اور ازل کہہ کہ یہ خبیث اللہ کے رسول کو مراد دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو اور مہاجرین صحابہ اکرام کو ہم مدینہ پہنچنے کے بعد باہر نکال دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے یہ منافق کہلاتا ہے. اس نے آ کر جب اس کو خبر پہنچی کہ زید بن ارقم نے اللہ کے رسول تک بات پہنچا دی ہے تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کو جھوٹی خبر پہنچائی گئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. منافقین جھوٹی ہوتے ہی ہیں، جھوٹے، صاف مکر گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، حالانکہ کہا تھا. دوسرے جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول اس پر رحم کریں، اس کی صورتحال جو ہے نا، اس کی حالت جو ہے یہ بڑی قابل رحم ہے، کیونکہ یہ بندہ بالکل آخری اسٹیج پر تھا مدینے کے سردار بننے کے راستے میں، اور اسی وقت آپ کی مدینے کے اندر آمد ہو گئی جس وجہ سے اس کی سرداری چھن گئی. یہ سردار بننے ہی والا تھا مدینے کا، سب سے بڑا عہدہ اسے ملنے والا تھا، اور اسی دوران آپ کی مدینے میں آمد ہو گئی، اب کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ دل ہی دل میں آپ کے خلاف کڑ رہا ہے، مر رہا ہے روزانہ، اس لیے اس کی حالت پر رحم کریں، اس کو چھوڑ دیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں عباد بن بشر کو اس کی گردن مار دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اس کا جرم تو یہی ہے، سزا یہی اس کا مستحق ہے کہ اسے کیا جائے، قتل کر دیا جائے. لیکن ابھی اگر ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ساتھی ہے، اسلام قبول کر چکا ہے. لوگ یہی کہیں گے، موقع مل جائے گا لوگوں کو کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو اب قتل کرنا شروع کر دیا، تو اس کا کتنا برا اثر جائے گا. یہاں تک کہ جو لوگ نیا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں اسلام داخل ہو رہا ہے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ضرورت پڑنے پر یہ ہمیں بھی قتل کر سکتے ہیں. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اذیتوں کو برداشت کیا جائے اور اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن نہیں لیا اور بظاہر وہ اپنی بات میں سچا دکھائی دینے لگا. یعنی اللہ کے رسول نے جب ایکشن نہیں لیا، اس کو کوئی سزا نہیں دی، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، میرے خلاف جھوٹی خبر آپ کو پہنچائی گئی ہے، اور اللہ کے رسول نے کوئی ایکشن لیا بھی نہیں. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اب کیا گزرے گی؟ ان کو لگنے لگا کہ واقعی لوگوں کے درمیان میں جھوٹا ثابت ہو گیا. میں نے اللہ کے رسول کو خبر دی اور میری بات پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اس نے اپنی برات ظاہر کی اور اس کو بظاہر قبول کر لیا گیا، اس کا مطلب کہ میں جھوٹا ہوں. اب ان کے دل میں حد درجہ تکلیف ہوئی،
زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس واقعے سے حد درجہ تکلیف ہوئی کیونکہ میں یہاں پر جھوٹا ثابت ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی صداقت میں اور منافقین کی کذب بیانی کو واضح کرتے ہوئے قرآن کی آیت نازل کی، سورۃ المنافقون کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اس حدیث نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں سے جو معزز ترین شخص ہے وہ ذلیل ترین شخص کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کی صداقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ چنانچہ اس منافق کی منافقت لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گئی اور یہ دنگا ہو گیا، کیونکہ سورۃ المنافقین میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ان کو منافق کہا ہے کہ یہ منافق ہے، تو اس کی منافقت اب ڈھکی چھپی نہیں رہی، اب یہ دنگا ہو گیا۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ اب کیا خیال ہے، میں نے اسے معاف کر کے اس کو قتل نہ کر کے اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا؟ اگر میں قتل کر دیتا تو لاکھ اب کہتے رہتے کہ منافق ہے، لوگ قبول نہیں کرتے، لیکن اب معاملہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد، اب کسی کے لیے کچھ کہنے کی نوبت نہیں ہے، جگہ نہیں بچی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اس سے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں اور وہ فیصلہ زیادہ بہتر ہم سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس منافق کی منافقت یہاں پر واضح ہو گئی، کھل گئی۔ جب یہ مدینہ داخل ہونے لگا، اس کا ایک لڑکا تھا اور ان کا بھی نام عبداللہ تھا، باپ بیٹے دونوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ یہ بیٹا عبداللہ بہت ہی مخلص صحابہ اکرام میں سے، بہت ہی جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یقین ہو گیا کہ میرے باپ نے اللہ کے رسول کو اس طرح گالی دی ہے اور ذلیل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دھمکی دی ہے کہ اللہ کے رسول کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ مدینے کے گیٹ پر آ کر تلوار لے کر کھڑا ہو گئے اور کہا اپنے والد سے کہ آپ مدینے کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے، آپ ذلیل ترین ہیں، اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول داخل ہوں گے آپ باہر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاف کرے اپنے والد کو اور آنے دے۔ جب اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ملی تب انہوں نے راستہ چھوڑا اور اپنے باپ کو آنے دیا۔ اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ جن کے دلوں میں اسلام داخل ہو جاتا ہے ان کے نزدیک دین کی حفاظت سب پر مقدم ہوتی ہے، چاہے وہ والد کے خلاف ہو، چاہے بیٹے کے خلاف ہو، چاہے بیوی کے خلاف ہو۔ اس وقت رشتے ناتے کچھ اہمیت نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ اگر کوئی مضبوط رشتہ ہے ایک مسلمان کے نزدیک تو وہ اسلام کا رشتہ ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نسبی رشتہ بھی اگر اسلامی رشتے سے ٹکرائے تو وہ مغلوب ہو جائے گا، اسلامی رشتہ غالب رہے گا۔ تو یہ ایک واقعہ پیش ہوا۔ دوسرا واقعہ جو اس غزوے کے بعد پیش ہوا وہ بہت مشہور واقعہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار کے گم ہو جانے کا واقعہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک سہیلی سے ایک ہار لائی تھی، اس غزوے سے واپسی کے موقع پر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ گئی جہاں پر ان کی ہار کھو گئی، کافی دیر تک تلاشتی رہی لیکن نہیں ملی، تب پھر کھا کر واپس آ گئی۔ جب آتی ہے دیکھتی ہے کہ قافلہ جا چکا ہے، جہاں ہودج تھا ام المؤمنین کا، کئی لوگ اس ہودج کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، اور ام المؤمنین عمر بھی بہت کم، 8-9 سال کی عمر میں رخصتی ہو چکی تھی، اور اس کے چند سالوں کے بعد یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ اس ام المؤمنین کی عمر تقریباً 14-15 سال کی زیادہ سے زیادہ رہی ہوگی اس عمر کی، اور ایسے بھی ام المؤمنین کافی دبلی پتلی تھی، کسی کو احساس نہیں ہوا کہ ام المؤمنین اس ہودج میں نہیں ہے۔ چنانچہ قافلے کو لے کر وہ آگے بڑھ گئے۔ جب
آ کر دیکھتی ہے کہ قافلہ جا چکا ہے، کوئی نہیں، تو وہیں پر آرام کرنے لگتی ہے، سو جاتی ہے کہ جب ان کو علم ہوگا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو وہ ڈھونڈتے ہوئے تلاشتے ہوئے یہی آئیں گے. اس لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ میں یہی آرام کروں، ادھر ادھر نہ بھاگوں. یہاں پر ہمیں ایک درس ملتا ہے، اگر آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں تو سب سے آخری بار جب ان کے ساتھ آپ تھے وہیں پر آپ ان کا انتظار کریں. یہ سب سے آسان راستہ ہے ان تک پہنچنے کا. اگر آپ وہیں پر انتظار کر رہے ہیں جہاں آخری بار آپ سب ایک ساتھ ملے تھے، تو وہ جن جگہوں کو جا کر تلاشیں گے، آپ کے بارے میں پتہ لگائیں گے، سب سے پہلے کہاں آئیں گے؟ اس جگہ پر آئیں گے جہاں پر آخری بار آپ کو دیکھا تھا. تو یہ درس ملتا ہے ہمیں کہ اگر کہیں کوئی ہو جائے تو ادھر ادھر بھاگ کے وہ بھی تلاش میں نہ لگے. آپ بھی تلاش رہے، وہ بھی تلاش رہے ہیں، تو اس سے دونوں تلاشتے رہ جائیں گے. اس لیے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ یہ آخر میں سب سے ایک دن بعد قافلے کے ساتھ آئے. جب سب لوگ کوچ کر کے چلے جائیں تو یہ آخر میں دیکھے کہ کہیں کا کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا ہے. عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ سے کوچ کرتا ہے تو کوئی چیز بھول جاتا ہے. اس وقت جلد بازی میں خیال نہیں آتا، بس اوقات نظر بھی دھوکہ کھا جاتی ہے. یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ لے چکا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے کہ فلاں چیز بھول گیا. ابھی اسی سفر میں جو میں گیا تھا، ایک چادر یہاں سے لے کے گیا کہ بس میں شاید کوئی چادر نہ ملے. اترتے وقت وہ چادر بس میں رہ گئی. جیسے اترا فوراً خیال ہے اللہ المستعان، وہ چادر رہ گئی، اب چلی گئی. تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہی. صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے سب سے آخر میں رہتے تھے کہ اگر کسی کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو بعد میں سمیٹ کر لے جاؤں گا، اور قافلے کے ساتھ بعد میں جا کے مل جاتے تھے. جب دیکھا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہے تو پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مصیبت کے وقت کہے جانے والی دعا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو فوراً زبان سے انا للہ نکلے؟ یہ ہونا چاہیے، یہ تربیت کا پہلو ہے یہ کہ کبھی کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو فوراً زبان سے نکلے انا للہ. بعض لوگ تعجب کرتے ہیں سن کر، کیا ہوا کسی کی وفات ہو گئی؟ ارے نہیں، صرف وفات کے وقت انا للہ نہیں کہا جاتا. انا للہ کا لفظ مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے. تو ہمیں مصیبت لاحق ہوئی، انا للہ ہم نے کہا، یہ سنت ہے. تو چنانچہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب تک میں صفوان کے ساتھ رہا، اس انا للہ کے لفظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. بس یہی لفظ میرے کانوں میں ٹکرائے گا کہ انہوں نے انا للہ پڑھا ہے. اور جیسے ہی انا للہ پڑھا، ام المؤمنین کی آنکھ کھل گئی. سو رہی تھی، آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ چادر سے، کپڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے، کیونکہ اب پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے. صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے پہچانا کہ ام المؤمنین ہے؟ خود کہتے ہیں کیونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے میں ام المؤمنین کو دیکھ چکا تھا. اس وقت جائز تھا دیکھنا، اس لیے میں واقف تھا کہ ام المؤمنین ہے، اس لیے میں پہچان گیا فوراً کہ ام المؤمنین ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے چہرہ اپنا ڈھانپتی ہے. ایک اس بات کی دلیل ہے چہرہ پردے میں شامل ہے یا نہیں؟ اگر چہرہ پردے میں شامل نہ ہوتا تو پہلا کام یہ کیوں کرتی؟ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ چہرہ پردے میں شامل ہے. جو لوگ چہرے کو پردے میں شامل مانتے ہیں اس حدیث سے بھی دلیل اخذ کرتے ہیں. بہرحال صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اٹھنی کو ام المؤمنین کے پاس بٹھاتے ہیں اور پھر دور چلے جاتے ہیں. ام المؤمنین بیٹھ جاتی ہیں اور پھر آ کر لگام تھام کے آگے بڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ظہر کے وقت قافلے کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں. جب یہ قافلے کے ساتھ آ کر ظہر کے وقت ملے تو اس خبیث عبداللہ بن ابی
منافقوں کے سردار کو دوبارہ ایک موقع مل گیا اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے درمیان برا بھلا کہنے کا۔ چنانچہ اس خبیث نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بہت کچھ پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ اس پروپیگنڈے کے شکار بعض صحابہ کرام بھی ہو گئے، جن میں سے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام ہیں جن کے نام آتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا تھا، بس بعض لوگوں کے درمیان اس کا تذکرہ کر دیا تھا کہ اس طرح کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ جب بھی تمہیں اپنے کسی مومن بھائی کے بارے میں اس طرح کی خبر سنائی دے، فوراً کیا کہو کہ اللہ رب العالمین کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، یہ بہتان عظیم ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ کہنا چاہیے ایک مومن کو کہ جھوٹا الزام ہے، جب تک ثابت نہ ہو جائے جرم، تب تک آپ کسی مومن پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی۔ بہرحال ان لوگوں نے اس کے خلاف عمل کیا تھا، جھوٹلایا نہیں، الٹا اس کو لوگوں کے درمیان بیان بھی کرنے لگے۔ لیکن اصل مجرم کون تھا؟ اصل مجرم یہی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، جس نے پورا اس قضیے کو اپنی طرف سے گڑھا اور پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ تکلیف ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی مدینہ پہنچتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے، اور بیماری کی حالت میں تقریباً 1 مہینے تک رہتی ہے۔ اس دوران کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوتے اور سلام کرتے اور صرف پوچھتے کہ کیا حالت ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کے رسول کھل کر مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ جس طریقے سے آپ کی محبت اور شفقت اس سے پہلے میں محسوس کرتی، خصوصاً بیماری کے ایام میں، اب وہ شفقت غائب تھی۔ لیکن مجھے اس کا احساس اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس بارے میں کچھ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرے خلاف کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ بہرحال ام المؤمنین یہ محسوس تو کی کہ اللہ کے رسول کی طرف سے وہ محبت اور شفقت نہیں ہے، لیکن اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکی کہ اس کے پیچھے یہ پروپیگنڈے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک دن رات کو قضاء حاجت کے لیے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں کے ساتھ میدان کی طرف نکلتی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں راستے میں کہیں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے گر پڑتی ہے۔ جیسے ہی گرتی ہے فوراً ان کی زبان سے نکلتا ہے تعیس مصطح، مصطح تمہاری بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ تو ام المؤمنین کہتی ہیں کہ برا ہو آپ کا، اپنے بیٹوں کو اس طرح بددعا کیوں دے رہی ہے؟ اپنے بیٹے کے تعلق سے جو کہ بدری صحابی ہے اس طرح برے الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں، بددعا کیوں دے رہی ہے؟ یہ آپ نے غلط کیا اپنے بیٹے کو بددعا دے کر۔ انہوں نے بددعا کیوں دیا تھا؟ وہ یہ فوراً سوچی کہ مجھے جو ابھی تکلیف پہنچی ہے، میرے بیٹے نے جو یہ پروپیگنڈے کے اندر شرکت کی، شاید اللہ نے اسی کی سزا دی ہے مجھے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ اگر ذرہ برابر بھی اسے کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً اپنے نفس کا محاسبہ کرے، شاید فلاں جرم کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی۔ آج ہمارے ساتھ بڑے بڑے بھی حادثات ہو جائیں تب بھی ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ فلاں جرم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ اگر اوجھٹ لگ کر گر بھی کوئی پڑتا تب بھی وہ سوچتے کہ شاید فلاں جرم کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبت آ گئی۔ فوراً ان کی زبان سے نکلا تعیس مصطح۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا تو وہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارے خلاف اس نے کیا کیا کیا؟ ام المؤمنین کو پہلی بار اب خبر مل رہی ہے اس نے کیا کیا میرے خلاف۔ تب مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں پورا یہ واقعہ سناتی کہ آپ جو غزوے میں پیچھے رہ گئی تھی، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعد میں آئی، تو آپ کے خلاف یہ ہو چکا ہے۔
تب ام المومنین کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے رویے کو دوبارہ نئے سرے سے دیکھنے کا موقع ملا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے محبت اور شفقت میرے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے ہی سنتی ہے کہ میرے بارے میں اس طرح لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور مجھے زنا کے جرم سے متہم کیا جا رہا ہے، کہتی ہے کہ اس رات سے جو میں نے رونا شروع کیا، رات بھر روتی رہی، پورا دن گزر گیا روتی رہی، پھر رات بھر روتی رہی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوئی نہیں، صرف روتی رہی، صرف روتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے ہی اجازت طلب کی، جیسے یہ خبر سنی، پہلے سے بیمار تھی، کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے میکے جانے کی اجازت دے۔ اللہ کے رسول نے فوراً اجازت دے دی۔ اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر بیوی کبھی میکے جانے کے لیے شوہر سے درخواست کرے یا اپنے ساس سسر سے درخواست کرے تو روکنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں، پتھر دل کے ہوتے ہیں کہ اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو میکے سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی انسانیت ہے، تو کیسے لوگ سوچ پاتے ہیں یہ کہ ایک اجنبی لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو، جہاں وہ 17-18 سال تک پلی بڑھی، وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے آپ کے گھر، اور اگر کبھی وہ اپنے میکے کے لیے جانے کے لیے کہتی ہے، سالوں سال تک بعض لوگوں کے گھر بارے میں سنا جاتا ہے کہ سال بھر ہو گئے، 2 سال ہو گئے، بعض لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے 2-4 بچے بھی ہو چکے ہیں، دوبارہ میکے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اللہ اکبر، ایسے بھی سنگ دل لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اجازت دیتے ہیں، بالکل اب اپنے گھر ہو کے آئے، اپنے والدین سے ملاقات کر کے آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے والدین کے پاس جاتی ہیں اور مشورے کرتی ہے کہ میرے بارے میں جو یہ خبر سنی ابھی میں نے، کیا یہ سچ ہے؟ تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ ہاں یہ خبر سچی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بھی بہت زیادہ سوکن ہو اور شوہر کے نزدیک بہت زیادہ وہی محبوب بیوی ہو، تو سوکنوں کا آپس میں اس طرح اس کے خلاف سازش کرنا ایک عام بات ہے۔ ان کی اما نے یہ سمجھا کہ شاید سوکنوں کی طرف سے کوئی سازش ہوگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حالانکہ معاملہ یہ نہیں تھا، معاملہ دوسرا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ پریشان ہوئی اس واقعے کی وجہ سے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، وہ ذرا اپنے اس عقیدے کا جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ کی سب سے پیاری بیوی زار و قطار رو کر پریشان ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب یہاں پہ نہیں حاصل ہو رہا ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے تو فیصلہ نہیں کر لیتے کہ یہ سب مکار ہے، جھوٹے ہیں اور میری بیوی سچی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب کلیئر دیا؟ جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان الذین جاءوا بالعفو عصبۃ منکم، جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو برات مل چکی ہے۔ بہرحال اپنے جب والدین کے پاس چلی جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتی ہیں اپنے والدین سے کہ آپ اللہ کے رسول کو جواب دیں، میرے بارے میں بتائیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال روتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو کیفیت نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، وہی کیفیت آپ کی شروع ہو گئی۔ یعنی لوگوں کو علم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی نازل ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، اللہ رب العالمین نے آپ کی براءت نازل کر دی ہے۔ جیسے ہی یہ خوشخبری سنی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی وہ کہتی ہے کہ جلدی اٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کروں گی، جنہوں نے 7ویں آسمان کے اوپر سے میری برات نازل کی، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو چکی تھی، بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب آپ مجھ سے ناراض رہتی ہے نا تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ تو عائشہ پوچھتی ہے کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟
تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب ناراض رہتی ہے تو قسم کھاتے وقت وَرَبِّ ابراہیم کہتی ہے، اور جب خوش ہوتی ہے مجھ سے تو وَرَبِّ محمد کے اب قسم کھاتی ہے کہ محمد کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔ جب خوش ہوتی ہے تو راضی رہتی ہے، اور جب ناراض رہتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتا ہوں، میرا نام نہیں لیتی آپ۔ تو اما عائشہ کیا جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول بس نام ہی چھوڑتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دل کے اندر محبت کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے، بس نام ہی چھوڑتی ہوں، یعنی ناراضگی آپ سے بس اتنا ہی میں دکھاتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اما عائشہ کے دل سے ختم ہو گئی ہے، بس اتنا ہی معاملہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل کی۔ تو یہ واقعہ پیش ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیت نازل کی گئی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ قرآن کی آیت میرے سلسلے میں نازل ہوگی جسے لوگ قیامت تک تلاوت کرتے رہیں گے، البتہ یہ گمان تھا کہ اللہ رب العالمین ضرور مجھ سے برات میری نازل کر دے گا اور اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے خبر دے دے گا، لیکن اللہ رب العالمین میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل کرتے یہ میرا گمان نہیں تھا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر کے براءت کا اعلان کیا۔ اہل سنت والجماعت کا بالاجماع یہ عقیدہ ہے کہ اس قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کوئی برا لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہ بالاجماع کافر ہے۔ اگر کوئی اما عائشہ کے بارے میں خصوصی طور پر کوئی برا لفظ نکالے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بالاجماع کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہ سکتا وہ۔ اور آج اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے خصوصاً ماہ محرم کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے ایسے آپ کو خبیث نظر آئیں گے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور دوسرے صحابہ کرام کے متعلق علی الاعلان کیا کرتے ہیں؟ تبرہ بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یا تو ہدایت ہے یا نشان عبرت بنا دی۔ تو ایسے لوگ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر زبان درازی بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی۔ اس کے بعد جو یہ 3 صحابہ کرام تھے جو شریک ہو گئے تھے اس پروپیگنڈے کے، ان کو حد قذف ان پر نافذ کی گئی، 80 کوڑے ان کو لگائے گئے، لیکن عبداللہ بن ابی کو کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ والذی تولی کبرہ، کہ جس نے اس پورے معاملے کو انجام دیا آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے آخرت کی عذاب کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اسے مناسب سزا دے گا۔ اور جو صحابہ اکرام تھے ان پر حد قذف نافذ کی گئی، 80 کوڑے ان کو لگوائے گئے۔ اور پھر مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، ان کی والدہ بھی یہ بھی یہ غریب تھے، فقیر تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے ان پر خرچ کرنے کا سلسلہ بند۔ کون سا ایسا باپ ہوگا جس کے دل میں تکلیف نہیں ہوگی کہ میں نے تمہاری زندگی میں پرورش کی، پورا خرچ میں نے تمہارا اٹھایا اور مجھے ہی تم نے کسا، میری بیٹی کے تعلق سے اس طرح تم پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے، کس باپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے قسم کھا لی کہ آج سے خرچہ پانی بند۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ نور کے اندر ہی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اس طرح کی قسم نہ کھائے۔ تم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کیا تم اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے؟ جب تم اپنی غلطی کے بارے میں اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطی کو معاف کر دے تو تمہیں بھی یہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی تمہارے حق میں ظلم کرتا ہے تو اسے بھی تم معاف کر دو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ کیا اور پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے ان پر خرچ کرتے تھے خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اس واقعے کے اندر بہت ساری نصیحت کی چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں۔
جن میں سے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.